الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في موضع آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ عز و جل کا بڑا ہی فضل و کرم و احسان ہوا کہ باری تعالیٰ نے آج ہمیں اپنے دین کے لیے، اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے لیے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عنایت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑے انعامات کیے ہیں، جس میں سے سب سے بڑا انعام اللہ عز و جل کی عطا کردہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہاری جو کتاب ہے قرآن مجید، اس میں ایک ایسی آیت ہے، اگر یہ ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس آیت کے نزول کی وجہ سے اور اس آیت کے ہماری کتاب میں ہونے کی وجہ سے جس دن وہ آیت نازل ہوئی اس دن بڑا خوشی کے دن کو مناتے، اس دن کو عید کی طرح مناتے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کے ملنے کے اوپر یہ خوشی کا اظہار ہے، تو سوچئے پورا کا پورا قرآن مجید جس کا سننا سنانا ہوا ہے، اس پر کتنی بڑی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، کتنی بڑی خوشی۔ اللہ نے آج ہمیں آپ کو اور تمام بڑی تعداد میں پورے عالم اسلام میں امت مسلمہ کو اس قرآن مجید کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ قرآن مجید آج ہمارے سامنے مصحف کی شکل میں، حفاظ کی شکل میں اور دیگر شکلوں میں موجود ہے۔ ہمارے لیے سننا، اس کو کھول کے پڑھنا بڑا آسان ہے، لیکن اس قرآن مجید کے پیچھے صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ہم سب کی آنکھوں سے کیا ہے، اوجھل ہے۔ یہ قرآن مجید کا آج سننا، کھول کے پڑھنا، علماء سے سمجھ لینا بظاہر بڑی آسان چیز ہے، لیکن اس قرآن مجید کا ہم تک جس طرح سے یہ پہنچا ہے، اس کے پیچھے ایک ایک صحابی کی، ایک ایک انبیاء اور تمام نبیوں کا خون کا قطرہ اور پسینہ لگا ہے، کہ جس چیز کی قدر انسان کو تب ہوتی ہے جب اس کے اوپر اس کا جان، اس کا مال اور اس کا مال و متاع صرف ہوا ہو۔ آج اللہ نے ہمیں یہ قرآن عظیم کی، قرآن مجید کی جو دولت دی ہے، یہ دولت پر اگر ہم پوری زندگی بھی اللہ کے سامنے سجدے میں گرے رہیں اور پڑے رہیں تو اس دولت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی رسول جو ابھی بھی نئے اسلام لائے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے، مدینہ طیبہ سے کافی فاصلے پہ رہتے تھے، روزانہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہونا ان کے لیے دشوار تھا، مشکل تھا، لیکن آپ دیکھیے اس قرآن مجید کی طلب کے لیے انہوں نے کتنی زیادہ مشقت برداشت کی، کہ ان کے گھر سے ایک راستہ جو گزر رہا تھا کافی دور کا راستہ تھا، یوں کہہ لیجیے ایک طرح سے زمانے کا ہائی وے تھا،
جہاں سے قافلے گزرتے تھے، آمد و رفت کا سلسلہ چلتا تھا مدینہ طیبہ کے لیے، جب کوئی قافلہ مدینہ سے گزر رہا ہوتا اس راستے تھے تو وہ صحابی رسول اپنے گھر کو چھوڑ کے دور دراز جاتے اور قافلے والوں کے پاس جا کے منت سماجت کرتے، ان سے درخواست کرتے، ان سے سوال کرتے، کیا تم نے کوئی قرآن مجید کی آیت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہے تو مجھے سکھا دو۔ ایک ایک کے پاس جاتے اور قرآن مجید کا مطالبہ کرتے۔ یہ قرآن مجید وہ ہے جس کے پیچھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کوڑے کھائے ہیں، اور ایسے کوڑے کھائے ہیں اگر وہ ایک کوڑا کسی ہاتھی کو مار دیا جائے تو ہاتھی تلتملا اٹھے۔ وہ کوڑا امام احمد بن حنبل رحمۃ کہ کہہ رہے ہیں مخالفین کہ قرآن مجید کے خلاف، اللہ کے قانون کے خلاف فتویٰ دے دو، لیکن آپ تیار نہیں ہیں۔ تو یہ قرآن مجید آج اللہ نے ہم کو جو دیا ہے، اس قرآن مجید کی قدر ہمیں کرنی ہے، کیونکہ اس قرآن مجید کو تھام کر وہ زمانہ گزرا ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوری دنیا میں کیا ہو گئے تھے؟ معزز ہو گئے تھے، اور آج ہم اس قرآن مجید کو چھوڑ کر پوری دنیا میں کیا ہو رہے ہیں؟ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید جس کا بنیادی مقصد خود قرآن مجید فرقان حمید میں سمجھیے، اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، خصوصاً اس ماہ مبارک میں جو ماہ سیام کے ساتھ میں ماہ قرآن بھی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ شہر رمضان کے اندر، رمضان کے مہینے کے اندر قرآن مجید کو کیا کرا گیا ہے؟ نازل کیا گیا ہے، اور اس کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہدی للناس۔ دیگر جگہ فرمایا گیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ تو کتاب ہدایت ہے۔ آپ تصور تو کیجئے آج ہم سب لوگوں نے، کیونکہ یہ مجلس دراصل خوشی کا تو موقع ہے ہی، اللہ کی نعمت کے اوپر جب کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ پیمانہ بتایا گیا حدیث پاک میں، اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فانت مؤمن، کہ جب کوئی نیکی تمہیں حاصل ہو تو تم اس کے اوپر خوش ہو جاؤ، اور جب کوئی گناہ سرزد ہو تو غمگین اور بے چین ہو جاؤ۔ تو یہ نعمت تو ملی ہے، خوشی کا اظہار ضرور ہے، لیکن اس کے اوپر ہمیں اپنے دلوں کے حال کو ٹٹولنا بھی ہے۔ یہ مجلس جہاں خوشی کی قرآن کی مجلس ہے، وہیں احتساب کی بھی مجلس ہے، اپنا حساب لینے کا بھی مجلس ہے، کیونکہ ہمارے دین میں کوئی بھی عمل برائے عمل نہیں ہے۔ یہ مجلس قرآن ہے، یہ مقدس رات ہے، یہ طاق راتوں میں اس کا شمار ہے، یہ مقدس ایام میں جمع ہونا ہوا ہے، لیکن خدا نہ کرے یہ جمع ہونا اور یہ عمل ہمارا رسم بن کر رہ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام ہمارے کو دیا ہے یہ کیا ہے؟ پورا صحیح اور سالم اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک گائیڈ ہے، گائیڈ بک ہے جو رہنمائی کرنے والی ہے۔ یہ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں جس کو تعویذوں تک، جس کو مردوں تک، جس کو شفا تک، جس کو برکت تک محدود کر لیا جائے۔ یہ قرآن مجید ان تمام چیزوں کے ساتھ میں ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، زندگی جینے کا طور طریقہ بتلانے والی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں اس قرآن کی مجلس میں اس بات کا وعدہ کر کے، اس بات کا پختہ عزم کر کے اٹھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مکمل طور پر قرآن مجید کو بچائیں گے، قرآن مجید سے محبت رکھیں گے، قرآن کو سنانے والوں سے محبت رکھیں گے، اور علماء سے محبت رکھیں گے، کیونکہ علماء سے محبت یہ قرآن سے محبت ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ علماء کون ہیں؟ یہ اہل قرآن کون ہیں؟ یہ قرآن والے ہیں، اور یہ قرآن والے تو ہی علماء ہیں۔ کہ میرے عزیز یہ موقع، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے پختہ ارادہ اور پختہ عزم کرنے کا مہینہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں قرآن دیا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی شکایت کریں گے، اے میرے پروردگار، اس قوم نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ قرآن مجید کو کیا کرا تھا؟ پس پشت ڈال دیا تھا۔ اس قرآن مجید کو پڑھا نہیں تھا، جب پڑھا تھا تو اس کو سمجھا نہیں تھا، جب سمجھا تھا تو اس کو عمل نہیں کیا تھا، اور جب عمل کیا تھا دوسروں تک اس کو پہنچایا نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے کہ نقش توحید کو دل میں بٹھایا، ہر ایک کے ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ ہم نے صحابہ کرام نے ہر حال میں قرآن مجید کو اپنے دل میں اتارا، اپنے دل میں بسایا، اس کو عملی جامہ پہنایا۔ قرآن مجید کے بنیادی طور پہ بتا دوں 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کے اوپر ایمان لانا کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف سچا اور برحق ہے، کہ میری آنکھیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، میرے کان جھوٹے ہو سکتے ہیں، میرے جسم کا رو جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن
کلام پاک جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جیسا اللہ نے روز اول سے نازل کیا ہے ویسا وہ حق ہے اور برحق ہے اور قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر ایمان لانا کہ اس کے ایک ایک جز میں برکت ہے، اس کے ایک ایک حرف میں ہدایت ہے اور اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن مجید کے علاوہ اللہ عز و جل نے کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ اور یہ آیت جو پڑھی گئی ہے اس کے اندر اللہ نے تاکید در تاکید، علماء نے فرمایا کہ جتنی تاکید اللہ عز و جل نے اس آیت قرآنیہ میں جو تلاوت کی گئی کی ہے تاکید، اتنی تاکید پورے قرآن میں کہیں نہیں کی گئی، جس میں فرمایا کہ اس کتاب کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ کہ ہم سوچیں کہ قرآن مجید ہمارا محتاج ہے، ہم قرآن مجید کو نہ پڑھیں نہ سمجھیں نہ اس کو اپنی زندگی میں اتاریں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہم قرآن مجید کے محتاج ہیں۔ ہمیں درس قرآن میں جس طرح سے قرآن مجید کا سب سے پہلا حق کیا ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لائے جائے، دوسرا حق قرآن مجید کی تلاوت کی جائے کہ اس کا تلاوت کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے، اس کے ایک ایک حرف پر اللہ نے کتنی نیکیوں اور اجر و انعام کا وعدہ کیا ہے۔ دوسری چیز کہ اس کی تلاوت کو لازم پکڑا جائے، جس طرح سے کہ انسان روزانہ کی خبروں کو جو جھوٹی ہیں جن کے اوپر کوئی اعتماد نہیں پڑھنے کو لازم سمجھتا ہے، ہر انسان اس احتساب کی مجلس میں، یہ ایک وعدے کی مجلس ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے پکا وعدہ کرے اور پوری طرح سے یقین دلائے کہ میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ۔ کریں گے سب انشاءاللہ؟ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس کا دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا، کہ قرآن مجید کو آج امت نے سمجھنے سے بالکل خالی کر دیا ہے۔ کہ قرآن مجید اگر کوئی آپ کو کوئی خط لا کے دے اور اگر خط وہ آپ کی زبان میں نہیں ہے یا پھر اس زبان کو آپ سمجھتے نہیں ہیں تو کیا خط کے دیکھنے کا ہاتھ لگانے کا کوئی مقصد رہے گا؟ تو کیسے ہم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں جس کو ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں؟ آج ہم نے قرآن مجید کو سمجھنا اپنے اوپر لازم کیا ہی نہیں کہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، قرآن مجید کے دروس کو عام کیا جائے، کہ روزانہ علماء کی رہنمائی میں ترجمے کو لازم پکڑا جائے۔ کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں کئی سال گزار دیے، جب آپ باہر تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا اور حضرت نے اپنی مالٹا کی جیل کا پورا نچوڑ پیش کیا کہ میں نے اس جیل کے اندر جس بات کے بارے میں سوچا ہے اور جو نتیجہ نکالا ہے امت کی گمراہی کا، امت کی ضلالت کا اور ذلیل ہونے کا اور ہر جگہ پریشان ہونے کا، اس کا یہ راستہ ہے کہ امت سب سے پہلے تو قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑ لے، کہ قرآن مجید کو لازم پکڑ لے۔ اور دوسرا حضرت نے فرمایا کہ آپسی اختلافات کو چھوڑ دے۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کی جو یہ دو باتیں تھیں دراصل وہ ایک ہی بات تھی کہ قرآن مجید کو لازم پڑھ لیں۔ جب قرآن مجید کو لازم پکڑ لیں گے تو آپسی پریشانیاں، آپسی مٹبھیڑ، آپسی اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں حضرت کہ حضرت جب تک دارالعلوم دیوبند میں رہے اور دیوبند کے علاقے میں رہے تو آپ نے اپنے بیماری کے حالات میں بھی سب سے پہلے قرآن مجید کے درس کو عام کیا ہے، قرآن مجید کے درس کو جاری رکھا ہے اور کہا ہے کہ اللہ مجھے جتنی بھی زندگی دے گا میں اپنی پوری زندگی قرآن مجید کے لفظ کو، قرآن مجید کی آیت کو لفظاً معناً عام کروں گا، کہ مکتب کو قائم کر کے قرآن مجید کے پیغام کو پہنچاؤں گا۔ تو اس وقت میں ہم کو پختہ ارادہ کرنا ہے اللہ کے گھر میں اس ماہ ایام جو یہ رمضان کا مہینہ ہے، من سلم لرمضان سلم له سنہ، جس نے رمضان کے مہینے کو سلامتی بنا لیا، جس نے اس مہینے میں پختہ ارادہ کر لیا، جس چیز کا عزم کر لیا، اللہ پورے سال میں اس کو کروانے کے اوپر قادر ہو جاتا ہے، پورے سال میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ وقت احتساب کی مجلس ہے، اللہ کے سامنے وعدہ کرنے کی مجلس ہے۔ جس طرح سے انسان دنیاوی امور انجام دیتا ہے تو پورا وعدہ کرتا ہے کہ میں اس کام کو اچھے سے انجام دوں گا، جبکہ دنیا والے اور دنیا کے محکمے والے، ڈپارٹمنٹ والے اور انجام دینے والے اس کو دیکھ رہے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تو ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اس بات کا پختہ ارادہ کرنا ہوگا کہ میں قرآن مجید کو انشاءاللہ سمجھوں گا بھی، انشاءاللہ سمجھیں گے۔
قرآن مجید کو سمجھیں گے اور سمجھنے کے بعد میں قرآن مجید کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ چوتھے نمبر کی چیز ہے کہ قرآن مجید کے اوپر عمل کریں گے۔ اور پانچواں جو حق ہے قرآن مجید کا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے پیغام کو عام کریں گے سب انشاءاللہ۔ آخر میں باری تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عز و جل قرآن مجید سے سچی محبت عطا فرمائے، اور یہ جو موقع ہے یہ بہت قیمتی گھڑی ہے، اس کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت ہمیں آج نہیں سمجھ میں آئے گی کہ قرآن مجید کی ایسی قیمتی گھڑی ہے اور ایسی محفل ہے کہ اس کے اندر فرشتوں کی آمین بھی ہوتی ہے، ان کی آمین پہ ہماری آمین مل جائے گی اس کی دعاؤں میں، تو کیا ہماری قبولیت کو کوئی روک سکتا ہے؟ کہ اس میں اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، اپنی حاجتیں سب اللہ کے سامنے رکھی جائیں گی اور اللہ سے مانگا جائے گا۔ یہ ایسی مجلس ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے اللہ اس مجلس کی برکت سے ہمارے امت مسلمہ کے تمام مسائل کو حل فرما دے، کہ قرآن مجید کے اس مبارک محفل کے اندر ہم اپنے زندگی کے رخ کو بدلنے کا فیصلہ لیں گے سب انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ تو اس موقع پہ اللہ سے یہی دعا ہے باری تعالیٰ اس قرآن مجید کو ہم اپنی زندگی میں اتارنے کی، عمل کرنے کی، پڑھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔